الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبيه الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في المعتكف هو يعتكف الذنوب ويجري له من الحسنات كعامل الحسنات كلها. وعن عائشة رضي الله تعالى عنه قالت إن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده. وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان فلم يعتكف عاما فلما كان العام المقبل اعتكف 20. وقال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم علیہ. محترم سامعین، جیسا کہ رمضان المبارک کا آج 20واں روزہ ہے اور آج شام رات سے رمضان المبارک کے اس عشرے کا آغاز ہونے جا رہا ہے جس سے متعلق آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نار دوزخ سے آزادی کا عشرہ ہے. یہ نار دوزخ سے آزادی کا عشرہ ہے. یعنی 2 عشروں کے بعد یہ جو تیسرا عشرہ ہے بالخصوص آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس عشرے کے اندر اللہ رب العزت کی عبادت میں، اللہ کی یاد میں اور قربت الہیہ کے حصول کے لیے اور زیادہ مستعد ہو جاتے تھے، اور زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات میں تیزی آ جاتی تھی، اور زیادہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عبادت میں مشغول ہو جایا کرتے تھے. یہ بات کہ جو رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے اس کے فضائل کیا ہیں، اس کی فضیلتیں کیا ہیں، تو اس بات کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس عشرے کے اندر اللہ کی عبادت سے متعلق معمولات میں مشغول ہونے کے لیے باقاعدہ مسجد کے اندر اعتکاف فرما لیا کرتے تھے. اور یہ جو کچھ احادیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب سے ہجرت کی ہجرت کے بعد آپ نے کوئی بھی رمضان جو ہے وہ بغیر اعتکاف کے نہیں گزارا. ہر رمضان کے آخری 10 دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اعتکاف فرمایا کرتے تھے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں تو واضح طور پر اس بات کا ذکر موجود ہے کہ آپ
رمضان المبارک کے آخری 10 دن مسجد کے اندر اعتکاف فرمایا کرتے تھے. اور دوسری حدیث میں اس بات کی وضاحت موجود ہے کہ اگر ایک سال کسی سال اگر آپ نے اعتکاف نہیں کیا تو اگلے سال پھر 20 دن کا اعتکاف فرمایا ہے. ایک روایت میں 10 دن شوال کے بھی ساتھ شامل کیے ہیں اعتکاف کے طور پر. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کس قدر اہمیت ہے اس آخری عشرے کی، کہ اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کے لیے، دنیا سے بے رغبتی اور اللہ سے لو لگانے کے لیے، اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کے لیے، اپنی دنیاوی ترجیحات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے لیے یکسوئی کے ساتھ اس ماحول کو اختیار کر لینا کہ جس ماحول کے اندر انسان کسی گناہ کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتا یا نہیں ہوتا، اور وہ ماحول یقیناً مسجد کے اندر ہی میسر آ سکتا ہے. لہذا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کنارہ کشی اختیار کر کے رب کے حضور جو ہے وہ پیش رہنے کے لیے مسلسل جو ہے وہ وقت پردے کی آڑ کے اندر مسجد کے اندر گزار دیا کرتے تھے. اور یہ سلسلہ یہ نہیں ہے کہ اعتکاف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعتکاف فرمانا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے بطور سنت، اور جو ہے وہ ایسی سنت جس کو آپ نے مؤخر نہیں کیا، اور اس کو جو ہے وہ فقہا اس انداز سے بیان کرتے ہیں کہ یہ جس طرح فرض کفایہ ہوتا ہے اسی طرح یہ سنت کفایہ ہے. سنت کفایہ ہے، یعنی جس علاقے میں افراد موجود ہیں، ایمان والے موجود ہیں، مسجد موجود ہے، اگر اس علاقے کے اندر جو ہے وہ کوئی بھی فرد اعتکاف نہیں کرتا تو اس سنت کو ادا کرنے کے گناہ میں وہ سب افراد شریک ہو جائیں گے. اس قدر اس کو اہمیت دی گئی. سنت کفایہ کہ اگر چند افراد، جس طرح فرض کفایہ میں چند افراد نماز جنازہ ادا کر لیتے ہیں تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی بھی نہیں ادا کرے گا تو سب کے سب گناہ گار ہوں گے. اسی طرح اگر اس سنت کو ادا کوئی بھی نہیں کرتا ہے، مساجد کے اندر اس بات کا اگر اہتمام نہیں کیا جاتا ہے، اور کوئی بھی فرد اہل علاقہ میں سے اعتکاف کے لیے نہیں بیٹھتا ہے، تو اس سنت کو نہ پورا کرنے کی ذمہ داری پھر سب اہل علاقہ پر عائد ہوگی، وہ سب اس میں برابر کے شریک ہوں گے. لہذا سنت موقدہ، خاص طور پر وہ سنت جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑا ہے، اس کا کرنا تو ہر حال میں اختیار کرنا جو ہے وہ ضروری ہو جاتا ہے. لہٰذا اس کے لیے اہل علاقہ کو اس پر جو ہے وہ متوجہ ہونا چاہیے، اور کچھ افراد کو اس بات کے لیے تیار کرنا چاہیے بالخصوص کہ وہ مساجد کے اندر جو ہے وہ اعتکاف کریں، تاکہ سارے اہل علاقہ جو ہیں وہ سبکدوش ہو سکیں اس سنت کو پورا کرنے کے حوالے سے. یہ اس قدر اہم سنت ہے. مگر ہم نے اس اہم فریضہ کی حیثیت سے کی جانے والی ہے تو سنت عمل، مگر سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل جو ہے وہی ہمارے لیے سب کچھ ہے، تو اس عمل کو مؤخر کر کے بہت سے دیگر مشاغل اختیار کر لیے. یعنی جس عمل کو کرنا تھا اس کو مؤخر کیا ہوا ہے، اس کی طرف توجہ نہیں ہے، اور بہت سے دیگر مشاغل جو ہے وہ اختیار کر لیے ہیں. آج کل چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر چیز جو ہے وہ فوراً پھیلتی ہے، تو دیکھا یہ گیا ہے کہ اعتکاف کرنے والے بھی اعتکاف اس کی اصل روح کے مطابق نہیں کر رہے ہوتے ہیں. یعنی دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنی تھی، دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرنی تھی، مگر چونکہ موبائل ہمارے ہاتھوں میں ہے، انٹرنیٹ جو ہے وہ لگا ہوا ہے، سوشل میڈیا جو ہے وہ بہت سی خبریں جو ہے وہ مختلف انداز میں نت نئے طریقوں سے جو ہے پہنچا رہا ہوتا ہے، تو وہی دنیا جس کو چھوڑ کر مسجد میں داخل ہو کر اللہ کی طرف جو ہے وہ یکسوئی کے ساتھ متوجہ ہونا
جو اعتکاف کا مقصد تھا اس اعتکاف کے مقصد کو ہی پسے پشت ڈال کر جو ہے وہ پھر اسی سوشل میڈیا، اسی موبائل اور اسی جو ہے وہ وقت کے ضیاع کے معاملات میں جو ہے پڑے ہوئے ہوتے ہیں. یہ دیکھا گیا. یعنی وہ کام جو سنت موقدہ کے طور پر جو ہے وہ سنت کفایہ کی حیثیت سے کرنا تھا، وہی کام جو ہے وہ اس انداز سے کیا جا رہا ہے. یعنی یہ اگر آپ تفصیل سے اگر کچھ مسائل میں آپ کے سامنے رکھوں تو اعتکاف کرنے والا فرد جب حالت کے اعتکاف میں ہوتا ہے تو اس پر بہت سے ضروری کام جو وہ کہ عام حالت میں کر سکتا ہے اس سے بھی اس کو منع کر دیا جاتا ہے. مثلا بیمار کی عیادت کرنا بڑے ثواب کا کام ہے، مگر معتکف کو اجازت نہیں ہے کہ وہ بیمار کی عیادت کرنے کے لیے جائے. نماز جنازہ پڑھنا جو ہے وہ بڑے ہی ثواب کا کام ہے. ایک ایک قدم پر جو ہے وہ گناہ جھڑ رہے ہوتے ہیں. جنازے میں شرکت کرنے والا فرد ایک ایک قدم پر جو ہے وہ اس کے گناہ معاف کیے جا رہے ہوتے ہیں، گناہ جھاڑے ہوتے ہیں. مگر وہ فرد جو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق، آپ کے عمل کے مطابق جو ہے وہ مسجد میں معتکف ہو گیا، وہ فرد جب معتکف ہو گیا ہے تو اب اس حالت کے اندر اس کو اس بات کی بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ جنازے میں شریک ہو سکے. مگر ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا کہ جب کوئی فرد اعتکاف کرتا ہے تو وہ جو اعمال نہیں کر سک رہا کہ جس کے اوپر اس کو ثواب مل سکتا تھا، ویسے تو اعتکاف کے اندر بھی ہر لمحہ وہ نیکیاں سمیٹ رہا ہے، بھئی یہ کیا کم ہے کہ ایک فرد مستقل مسجد کے اندر وقت گزار رہا ہے. اول کسی بھی قسم کے گناہ میں پڑنے کے خدشہ سے وہ پہلے ہی جو ہے وہ پاک ہو چکا ہے کہ وہ عام طور پر جو معاشرے کے اندر بہت سے گناہوں میں مبتلا ہونے کا اندیشہ باقی ہوتا ہے، مسجد کے ماحول میں آ کر اس سے وہ ایک بڑی حد تک جو ہے وہ بچ چکا ہوتا ہے، اس کے قریب جانے کا اس کو موقع ہی نہیں مل رہا. اور اب جب وہ اعتکاف کی حالت میں ہے تو مسجد کے اندر موجود ہونے کی وجہ سے، چونکہ اعتکاف کے لیے احتیاط کی جانی چاہیے کہ مسجد بھی وہ منتخب کی جائے جہاں جو جامع مسجد ہو، جہاں جمعہ باقاعدگی سے ہوتا ہو، وہاں پر اعتکاف کرے تاکہ جمعے کی نماز کے لیے بھی اس کو کہیں اور نہ جانا پڑے. مگر جو ضروری کام ہے جیسے جمعے کی نماز، اس حد تک جو ہے وہ گنجائش بھی موجود ہے کہ وہ جا سکتا ہے اور جمعہ پڑھ کے وہیں سے جو ہے وہ واپس اپنی اعتکاف والی مسجد یا جگہ پر جو ہے وہ واپس آ سکتا ہے. مگر عام طور پر دیگر بہت سے نیک کام کرنے کی اجازت جو ہے وہ نہیں دی گئی ہے، اور جانے کے لیے حکم جو ہے وہ یہی ہے کہ جو ہے وہ مسجد سے باہر نہ نکلے. اور جب مسجد میں وہ وقت گزار رہا ہے، باجماعت نماز پڑھ رہا ہے، تراویح پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن سن رہا ہے، دیگر بہت سے معاملات کے اندر جو ہے وہ ذکر الہی میں مشغول رہ رہا ہے، تو اب ہر لمحے ثواب تو وہ کما رہا ہے. مگر وہ ثواب جو وہ کما سکتا تھا کسی اپنے قریبی کی جو ہے وہ بیمار پرسی کر کے، یا وہ کسی کے جنازے میں شریک ہو کر، یا دیگر بہت سے ایسے اعمال کے جن کا اپنا بڑا ثواب ہے مگر اعتکاف کی وجہ سے وہ ان میں شامل نہیں ہو پا رہا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسی فرمان عالی شان کے مطابق کہ جس کا متن میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، سن لیجئے کہ جب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فی المعتکف ہوا یعتکف، کہ معتکف جب اعتکاف کی حالت میں ہوتا ہے، یعتکف الذنوب، تو وہ گناہوں سے تو ویسے ہی بچا ہوا ہوتا ہے، گناہوں سے تو وہ ویسے ہی دور ہوتا ہے، گناہوں سے مبتلا ہونے سے تو وہ ویسے ہی بچا ہوا ہوتا ہے، تو وہ اس سے دور ہوتا ہے. وَيَجْرِ لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا، اللہ تعالیٰ اس کو وہ بھی حسنات، وہ بھی نیکیاں، وہ بھی ثواب عطا کرتا ہے جو دوسرے لوگ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اعتکاف کی وجہ سے حاصل نہیں کر پا رہا ہوتا براہ راست. تو اعتکاف کی حالت میں ان اعمال کا بھی ثواب جو ہے وہ اس کو دیا جا رہا ہوتا ہے. تو یہ تو فضیلت جو ہے وہ اعتکاف کرنے والے کو حاصل ہو جاتی ہے کہ بہت سے اعمال میں شریک نہ ہونے کے باوجود ان کے کرنے کا ثواب جو ہے وہ اس کو مسجد میں رہ کر مل رہا ہوتا ہے. مگر افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ مسجد میں اعتکاف کر رہا ہے، مسجد میں جو ہے وقت گزار رہا ہے، اور اپنے ساتھ جو ہے وہ دیگر دنیاوی معاملات اور وہ ساز و سامان کے جو اس کو دنیا میں مشغول رکھے گا اور اس ثواب سے دور کرے گا وہ بھی ساتھ لے کر بیٹھا ہوا ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود جب مسجد کے اندر اعتکاف بیٹھتے تھے تو آپ کا اولین فریضہ تو منصب نبوت اور رسالت کی حیثیت سے اپنی جگہ پر برقرار رہتا ہے کہ آپ جو ہے وہ دائی بھی ہیں، دعوت دینے والے بھی ہیں، آپ لوگوں کو جو ہے وہ دین کے رستے پر لانے کے لیے احکامات صادر فرمانے والے بھی ہیں.
آپ کے فریضے تو بہت اعلیٰ اور بہت بلند ہیں، مگر اس کے باوجود جب آپ اعتکاف بیٹھ جایا کرتے تھے تو پھر جو ہے وہ بہت ساری اعمال جو اجتماعی نوعیت کے اعمال ہوتے تھے، لوگوں کی تعلیم و تدریس بھی شامل ہوتی تھی، اس سے بھی جو ہے وہ اجتناب فرمایا کرتے تھے تاکہ یکسوئی کے ساتھ جو ہے وہ صرف توجہ اللہ جو ہے وہ برقرار رہے۔ تو توجہ اللہ کو برقرار رکھنا اعتکاف کا اولین مقصد ہے، اور قرآن مجید میں تو پھر واضح طور پر اس کے لیے وہ احکامات بھی یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اعتکاف جو ہے وہ مرد حضرات مساجد میں کرتے ہیں، اور عام طور پر ہمارے ہاں معمول یہی ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ گھروں میں اس جگہ پر اعتکاف کرتی ہیں جو نماز کے لیے مقرر کی گئی ہوتی ہے گھروں میں۔ اگر جگہ عورتوں نے گھر میں مقرر نہیں کی تو پھر کوئی جگہ مقرر کرے جہاں پر وہ پاک صاف جگہ پر جو ہے وہ نماز بھی ادا کرے اور اپنا وقت بھی اعتکاف کا وہاں پر گزارے۔ مگر یہ بھی کوئی پابندی نہیں ہے کہ مساجد کے اندر عورتیں اعتکاف نہیں کر سکتی۔ اگر مساجد کے اندر کوئی باقاعدہ انتظام موجود ہے، عورتوں کے پردے کا باقاعدہ مناسب انتظام موجود ہے، جیسے مسجد نبوی اور بڑی مساجد میں جو ہے وہ کیا گیا ہوتا ہے، تو عورتوں کا اعتکاف بھی اس صورت میں کہ جب ان کو گھر کی بہت ساری ذمہ داریوں کے اندر جو ہے وہ ضروری طور پر مشغول ہونا مطلوب نہ ہو، جیسی بڑی بوڑھی عورتیں ہوتی ہیں کہ جو گھر کے بہت سارے معاملات میں اب کم مشغول ہوتی ہیں اور اپنے شوہر کی ضروریات کے حوالے سے کم مشغول ہوتی ہیں، تو وہ عورتیں عموماً گھروں کے اندر جو ہے وہ اعتکاف کرتی ہیں۔ اگر وہ مساجد کے اندر مناسب انتظام کے ساتھ اعتکاف ہو رہا ہے تب بھی کیا جا سکتا ہے، مگر زیادہ بہتر ہے فی زمانہ جو حالات چل رہے ہیں کہ عورتیں جو ہے وہ گھر کے اندر جو ہے وہ اعتکاف کریں۔ اور یہ روایت جو ہے وہ ازواج مطہرات سے چلی آ رہی ہے۔ میں نے یہ جو پہلی حدیث آپ کے سامنے پڑھی اس کا بھی جو ہے وہ ترجمہ ذرا ملاحظہ فرما لیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرماتے تھے، وفات تک آپ کا یہ معمول رہا، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب تک وصال نہیں ہوا تھا اس ظاہری دنیا سے، اس وقت تک آپ کا یہ معمول تھا کہ مسلسل اعتکاف فرماتے تھے۔ آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات اہتمام سے جو ہے وہ اعتکاف کیا کرتی تھیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ان کے بتائے ہوئے احکامات کے دائرہ کار کے اندر رہ کر جو ہے وہ ادا کیا ہے۔ تو وہ عورتیں جو کیا لیں کہ گھریلو اور شوہر کے بہت سے امور سے بری و ذمہ ہیں اور اجازت لے لیتی ہیں، تو وہ جب اعتکاف کریں تو اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے گھر میں وہ جگہ منتخب کریں جہاں وہ نماز ادا کرتی ہیں، اور اس کے اندر اگر وہ پردے کی چادر لگاتی ہیں تو اس کا اہتمام کریں۔ پھر پردے کی چادر کا مقصد جو ہے وہ اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے یکسو کرنا ہے، وگرنہ کوئی چادر لگانا مساجد کے اندر بنیادی مقصود نہیں ہے۔ اگر جو ہے وہ نماز کا وقت ہو تو بالخصوص حکم یہ ہے کہ وہ چادریں جو ہیں وہ سمیٹ دی جائیں تاکہ صفوں کے اندر خلا جو ہے وہ پیدا نہ ہو، صف جو ہے وہ کمزور نہ ہو، صف میں جو ہے وہ کوئی رخنہ اندازی نہ ہو۔ تو صفوں کو مکمل کرنے کے لیے مساجد کے اندر جو چادریں تانی ہوتی ہیں ان کو پھر اٹھا دیا جاتا ہے تاکہ صفیں بھرپور طریقے سے قائم کی جا سکے اور اقامت صلاۃ کے جو ہے وہ معاملات کو بھرپور طریقے سے پورا کیا جا سکے، وگرنہ صرف تھوڑی سی یکسوئی کے حصول کے لیے ہے۔ اگر کوئی بغیر پردے کے بھی جو ہے وہ اعتکاف بیٹھتا ہے تو اس کا اعتکاف بھی درست ہے۔ تو یہ کچھ بنیادی مسائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ بڑا ہی اہم عشرہ ہے، نارے دوزخ سے آزادی کا عشرہ ہے، اللہ کے حضور اپنے اعمال سے جو ہے وہ اپنے گناہوں سے گڑ گڑا کر معافی مانگ کر اپنے آپ کو بخشوا لینے کا عشرہ ہے۔ اور اعتکاف کرنے والا تو فرد بھی ہی وہ فرد ہوتا ہے جو کسی کے آستانے پر جو ہے وہ ڈھیری ڈھا کر بیٹھ جائے کہ بیٹھ گیا ہے، اب اس وقت تک اٹھے گا ہی نہیں جب تک کہ اس کا مدعا، جب تک کہ اس کا مطلوب، جب تک کہ اس کا مقصود پورا نہیں ہو جاتا۔ وہ اللہ کے آستانے پر، اللہ کے گھر پر آ کر بیٹھ گیا ہے، جب تک بخشا نہیں جائے گا، جب تک جو ہے وہ اللہ کے ہاں سے سرخرو نہیں ہوگا اس وقت تک نہیں اٹھے گا۔ اس نیت سے جو ہے وہ اعتکاف کرے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اعمال کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں ادا فرمائے۔